अल्लाह ताला हमें क्या समझा रहा है कि ईसा अलैहिस्सलाम ने देखे दुआ तो की थी कि मैं तुम्हारे लिए मायदा की दुआ करता हूँ, लेकिन आपने साथ ये भी बता दिया कि अगर तुमने इसके बाद भी नाफरमानी की ना तो फिर तुम्हारे लिए तुम पर अल्लाह का अजाब आएगा। आपको समझ आया कुछ? यानी आप देखें हम भी दुआएं करते हैं कि नहीं, या अल्लाह मुझे ये मिल जाए, ये मिल जाए, दुआएं करवाते भी हैं, फलाने से दुआ करा लो, फलाने से दुआ करा लो, जो मैं चाहता हूँ मुझे मिल जाए, अच्छा घर मिल जाए, औलाद की नेमत मिल जाए, कारोबार चल जाए, हम भी दुआएं कराते हैं। लेकिन आपको ये पता होगा कि आप दुआ करवा तो रहे हैं, लेकिन उसकी कुछ शराइत भी होती है, उसके कुछ असूलो, अल्लाह के कुछ असूलो ज़वाबित भी होते हैं, अल्लाह के कुछ कवानीन और शराइत भी हैं, कायदे भी हैं। आप अगर दुआ करवा रहे हैं आप, तो फिर आप ये भी सोचो कि ये दुआ जब मैं करवा रहा हूँ, ये नेमत अगर मैं मांग रहा हूँ, तो मैंने अल्लाह की कितनी मानी है, मैं खुद अल्लाह की कितनी मानता हूँ। जो अल्लाह कहता है सिरातल मुस्तकीम पे आओ, जो अल्लाह कहता है अनअमत अलैहिम के साथ शुरू में कुरान पाक में अल्लाह ने इतने अहकामात दिए हुए हैं, मैंने अल्लाह की मानी है एक भी है? तो मेरी अल्लाह, मैं किस मुंह से कह रहा हूँ कि अल्लाह मेरी मान ले, जब मैंने अल्लाह की कभी नहीं मानी। अल्लाह ने तो कहा था तकवा का ज़्यादा राह जमा करो, अल्लाह ने तो कहा था अतीउल्लाह अतीउ रसूल में जिंदगी करो, जिंदगी को बसर करो। मैं तो अपनी मन मौजी, अपनी नफ्स परस्ती तानासानी वाली जिंदगी गुजार रहा हूँ, और उसके बाद मैं दुआएं भी कर रहा हूँ। अल्लाह कहता है ऐसे लोगों को अगर दुआ कबूल हो जाए तो जान लो, जिस तरह ईसा अलैहिस्सलाम ने देखिए अपनी कौम से कहा था कि तुम मायदा की खाने की दुआ मुझसे करवा तो रहे हो, लेकिन याद रखो अगर ये दुआ के बाद भी तुमने मेरी नाफरमानी की और अल्लाह की नाफरमानी की, अगर तुमने कुफर इख्तियार किया, तो फिर तुम पर अल्लाह का अजाब भी आएगा। देखिए हम ये बात नहीं समझते कि अल्लाह का अजाब भी आता है। हम समझते होते हैं मेरी दुआ कबूल हो गई तो मैं बड़ा खुश नसीब हूँ। आप समझ रहे? हम तो सारा जोर ही दुआओं पे लगाया होता है हमने, फलाने से दुआ करा दो, फलाने से दुआ कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो, मेरे लिए दुआ कर दो। ये नहीं पता दुआ करवा तो ली, लेकिन मैंने अल्लाह से जो मांग रहा हूँ, तो जो अल्लाह मांग रहा है वो मैंने किया। वो तो मैं तो अल्लाह से जो चाहता हूँ वो तो मैंने कहलवा दिया, जो अल्लाह चाहता है क्या मैं वो करता हूँ? और अगर ना किया ना तो फिर अल्लाह के अजाब के लिए भी, पकड़ के लिए भी तैयार रहना। वार्निंग है, आपको पता, हमें तो पता ही नहीं। हम तो दुआ करवाने के बाद तसल्ली में चले जाते हैं कि बस अब मुझे मैंने करवा दी है दुआ, अब ठीक हो जाएगा सब। अल्लाह कहता है जब मैं ठीक कर दूंगा ना, अगर तुम ना ठीक हुए, उसके बाद फिर तैयार रहना अल्लाह के अजाब के लिए, पकड़ के लिए। तो दुआ के बाद अल्लाह का अजाब भी आता है अगर हमने अपनी रविश ना बदली ना। अगर हम दुआ करवाने के बाद अतीउल्लाह अतीउ रसूल वाले ना बने, तो फिर अल्लाह की पकड़ के लिए भी तैयार रहा करो। लेकिन हमें तो इसका शौर ही नहीं है। नहीं है ना, हम तो कहते हैं मैं दुआ करवाई तो उलट हो गया मेरे साथ, दुआ कराई थी मैं काम ही नहीं आया। तो अपनी हरकतें भी पहले चेक किया करो कि मेरे अंदर हरकतें और हसरतें और मेरी आदतें किस तरह की हैं। आगे अल्लाह ताला देखिए हमें क्या समझा रहा है। तो ईसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह ताला कहता है कि उनसे 115 आयत में ईसा अलैहिस्सलाम से भी अल्लाह कहता है उनकी तालीमात के बारे में सवालात किए जाएंगे। ये जो आपकी कौम ने तरह तरह की बुराइयां उनके अंदर आ गई, शराब नोशी, ये क्या कहते हैं जुआ, ये हराम ताल्लुकात, ये सब अल्लाह ताला ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा। ये जो इन्होंने अपने अकीदे ही बदल लिए थे, ईसा अलैहिस्सलाम को खुदा का बेटा कह रहा है, कोई कुछ कह रहा है, अल्लाह ताला क्या ईसा अलैहिस्सलाम से सवाल करेगा कि आपने इनको क्या तालीम दी थी। तो वो बताएंगे मैंने तो ऐसा कोई दावा किया ही नहीं, मैं तो कहता था मैं अब्दुल्ला हूँ, अल्लाह का, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, मैंने तो बेटा होने का कभी दावा किया ही नहीं। तो फिर ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के आगे ये दुआ करेंगे कि या अल्लाह ये बंदे तेरे हैं, अगर तू इन्हें बख्श दे तो तेरे बंदे तेरे हैं, और अगर तू इन्हें अजाब दे तो तू गालिब है। अगर तू अजाब दे तो बंदे तेरे हैं, और अगर तू बख्श दे तो तू गालिब है। यानी उन्होंने अल्लाह पे छोड़ दिया। जो लोग अकीदे के खराब होते हैं, यानी हमें नतीजा क्या मिला, हमें समझ क्या आई ईसा अलैहिस्सलाम की इस बात से कि जो लोग अपना अकीदा जिनका खराब होता है ना, उनके अमाल भी खराब होते हैं। तो फिर वो उनका
जो जिम्मेदार होता है वो नबी नहीं होता, फिर नबी ना उनका जामिन होता है ना उनका शफी होता है, वो अपने अमाल के खुद जवाबदेह होंगे और अपने कहते हैं ना अंजाम के खुद जिम्मेदार होंगे। ये ईसा अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह ताला से कहा कि जो इन्होंने कीदा बदल दिया है या अल्लाह तेरी मर्जी है, इन्होंने मेरी नहीं मानी इसलिए मैं इनकी शफात नहीं कर सकता और ना ही मैं इनके बीच में कोई इनका जिम्मेदार हूँ या वकील हूँ। अल्लाह ताला हमें नसीहत दे रहा है एक तरह से ईसा अलैहिस्सलाम के वाक़े से कि अगर हमने भी अपने नबी की मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पैरवी हमने ना की, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमने इताअत ना की ना, तो ईसा अलैहिस्सलाम की तरह रसूलुल्लाह भी हमारे जिम्मेदार नहीं होंगे, ना हमारे शफी होंगे, ना अल्लाह के आगे हमारी शिफात करेंगे, हम अपने अंजाम के खुद जिम्मेदार। और ये बड़ी खतरनाक बात है, आपको पता। आगे अल्लाह ताला देखें आयत 119 में क्या समझा रहा है। अल्लाह ताला फरमाता है हशर के दिन सच्चों को उनका सच फायदा देगा। देखिए असल जो फायदा है सच बोलने का, ये सच वाली दावत, ये हक वाली दावत है ना, ये हक वाली दावत, ये हक के लिए मुजाहिदा, ये हक के लिए आना, ये हक के लिए बैठना, ये हक का साथ देना, दुनिया में हमें कोई इसका फायदा मिले ना मिले, दुनिया में कोई अप्रिसिएशन मिले ना मिले, दुनिया में हमें कोई नफा हासिल हो ना हो, अल्लाह कहता है हशर के दिन सच्चों को उनका सच फायदा देगा। ये जो आप सच हक काम के लिए, सच के लिए, कुरान के लिए, नूर और हिदायत, तज़किया और तहारत के लिए आते हो ना, अल्लाह कहता है सच का फायदा हशर के दिन तुम्हें नजर आएगा। किस सूरत में? जब अल्लाह कहता है रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह उनसे राजी हो जाएगा, वरदू अन, और अल्लाह उनको राजी करेगा। देखिए ये मैं दुआ में भी आपने सुना होगा, अक्सर कहते हैं अल्लाह हमें बना दे रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, हमें वो बना दे या अल्लाह जिनसे तू राजी हो गया और जो तुझसे राजी हो गए। ये दर्जा, ये मुकाम किन लोगों को मिलता है? जो हक तवासो बिल हक तवासो बिस्सब्र, जो सच्चों के साथ बैठे हैं, अनअमता अलैहिम के साथ बैठकर तुजाहिदु फी सबीलिल्लाह करते हैं ना, फिर अल्लाह उन्हें आखिरत में ये मुकाम देगा। कौन सा मुकाम? रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन। अल्लाह कहता है दुनिया में वो मुझे राजी कर रहे थे, घर छोड़ कर आते थे, वो अपनी खुशियां रौनकें छोड़ के आते थे, अपनी मसरूफियात काम छोड़ के आते थे। दुनिया में ये लोग, ये हक के अलमबरदार, ये सच के हक के रास्ते पर चलने वाले दुनिया में अल्लाह को राजी कर रहे थे। रज़ियल्लाहु अन्हुम, अल्लाह कहता है जब मेरे पास आएंगे व रदू अन, तो मैं इनको राजी करूंगा, यानी मैं इनको फिर इनसे राजी हो जाऊंगा। वज़ालिकल फौजुल अज़ीम, ये है फौजुल अज़ीम। अल्लाह कहता है ये बड़ी कामयाबी है, बड़ी कामयाबी। आप देखें लोग दुनिया की कामयाबियों के पीछे दौड़ते हैं, दुनिया की स्टेटस के पीछे दौड़ते हैं। यही तो मैं आपसे कहती हूँ, ये जो हम कर रहे हैं ना, ये आला कमाई है, ये उखरवी कमाई है, ये दायमी कमाई है, ये फौजुल अजीम सबसे आला कामयाबी है। ये जो काम हम कर रहे हैं ना, आपको लगता है क्या किसने आपसे कहा है? भाई कई लोग मुझे सवाल करते हैं, आपको किसने कहा है कि आप ये करो, आपको जरूरत क्या है, आपको करने का फायदा क्या है? मैं क्या जवाब देती हूँ कि हम जो काम कर रहे हैं ये फौजुल अजीम वाला, ये आम लोगों वाला नहीं है, ना आम लोगों की समझ में आता है। भाई आपको क्या फिक्र पड़ी है, आप अपने घर में बैठे हो, आराम करो, आप क्यों दौड़ रहे हो रमजान में? मैं यही कहती हूँ हम जिसके पीछे दौड़ रहे हैं वो फौजुल अजीम, वो दारुल बका है, वो अल्लाह की रिजा है, और इसको आम लोग समझ नहीं सकते, नहीं समझ सकते। आप समझ में? क्योंकि आज देखें आपको मैंने कुरान पाक से बता दिया कि हम किस चीज के पीछे दौड़ रहे हैं और क्यों दौड़ रहे हैं। आप समझ रहे हो? आगे देखें, यहाँ पर आप दुआ करें, सूरत अल इनाम में जाने से पहले ये दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें ये बना दे, रज़ियल्लाहु अन्हुम व रदू अन, रज़ियल्लाहु अन्हु, जितनी हमारी जिंदगी है हम अल्लाह को राजी करते हैं, व रदू अन,
जब अल्लाह के पास जाएं तो अल्लाह हमसे राजी हो चुका हो, फिर अल्लाह हमें राजी करे। आप समझ रहे, ये फौजुल अजीम है। और आप देखो ये घर बैठे हासिल नहीं होता, ये नमाजों से, कुरान पढ़ने से हासिल नहीं होता, ये फौजुल अजीम मुजाहिदे से हासिल होता, नफ्स कुशी से हासिल होता, हशियत, तहारत और तकवा से हासिल होता, अनामता अलैहिम की सोहबत में बैठने से हासिल होता। आप समझ रहे, ये घर बैठ के नमाजें पढ़ने से हासिल नहीं होता। फौजुल अजीम, आला आला दर्जा, आला कामयाबी। आगे देखिए सूरत अल इनाम शुरू हो रही है जो मक्की सूरा है। इसके आगाज में अल्लाह ताला ने अपनी हिलकत, कुदरत, अजमत, रहमत की निशानियों का इजहार फरमाया है, अपनी अजमत का बयान फरमाया है। और फिर अल्लाह कहता है कितनी अजीब बात है, बनाने वाला भी मैं हूँ, कायनात को चलाने वाला भी मैं हूँ, इसको कायम रखने वाला भी मैं हूँ, यानी सब कुछ करने वाली जात अल्लाह की है। इसके बावजूद अल्लाह हैरत से कह रहा है लोग अल्लाह का शरीक ठहराते हैं, लोग शक करते हैं, हक में शक करते हैं। हम भी तो देखे ना, हम भी तो शक वालों में, आप ये ना समझो कि आप कोई यकीन वाले हैं, हम भी शक वाले हैं। देखिए शुरू में अल्लाह कुरान के कहता है ला रईबा फी, इस कुरान में शक ना करो, मतलब इसकी एक एक आयत को यकीन से दिल पर लेना, इल्मुल यकीन, ऐनुल यकीन, ऐनुल यकीन से दिल पर लेना, यानी इसका मानी, मफहूम, कुरान पाक की एक एक आयत के अंदर तफक्कर, तदब्बर, तफक्को, तज़किया, एक एक आयत से हिदायत, एक एक आयत का इत्तबा करना हमने किया, हम तो किए। इसका मतलब है हम हक़ुल यकीन वाले नहीं हैं। अगर हम इल्मुल यकीन वाले होते, हमें इस कुरान पर यकीन होता ना, तो हमारी जिंदगी का मरकज, महवर, रास्ता, मंजिल, मुराद ये कुरान होता। हमने तो कुरान को बालाए ताक रखा हुआ, ये कुरान हमारी जिंदगी का रास्ता होता, गूगल मैप होता, हम इसको देख देख कर चलते। आप समझ रहे, इस पर पढ़ पढ़ के इस पर अमल करते, इसकी तालीमात को अपनाते। आप समझ रहे हो, अल्लाह ताला यही तो हैरत का इजहार कर रहा है। अल्लाह कहता है मेरी दुनिया में, मेरी कायनात में रह रहे हो, मेरा रिस्क खा रहे हो, मैं तुम्हारी जिंदगी, हिम्मत, सेहत तुम्हें चला रहा हूँ, सब कुछ मेरे से लेकर, फिर भी तुम मेरे कलाम में शक करके बैठे हो। क्योंकि अगर यकीन होता तो फिर तो कुरान हमारी जिंदगियों के लिए इल्मुल यकीन के बाद ऐनुल यकीन के दर्जे पर जाते। हम ऐनुल यकीन का मतलब होता है सामने हर वक्त हमारे कुरान होता। जैसे गूगल मैप की मैं आपको मिसाल दे रही हूँ, हम सामने कुरान रख के चलते, मैंने जिंदगी कुरान की आयात के तरतीब के मुताबिक गुजारनी। वो इस तरह कि जैसे सूरत फातिहा में देखे शुरू में अल्लाह कह रहा है, अल्लाह ने हमारी जिंदगी के रास्ते का तायुन किया है। जिंदगी सिरातल मुस्तकीम पर शुरू करना, जिंदगी जब शुरू करना ना तो सिरातल इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह ने हमारी रास्ते का तायुन किया। फिर अल्लाह ने हमारी सोहबत का तायुन किया। आम लोगों के साथ, जालिमीन, जाहिलीन, गाफिलीन, मुनाफिकीन, मुफसिदीन के साथ ना बैठना। अल्लाह कहता है बैठना अनअमता अलैहिम के साथ। और फिर अल्लाह कहता है हर तरह के उल्टे सीधे अमल ना करना, तकवा का ज़ादेरा जमा कर। आप मुझे बताओ, हमने एक भी अल्लाह की मानी? हमें तो पता ही नहीं सिरे से जिंदगी किस रास्ते पर गुजारनी है, किस सिमत में गुजारनी है, किन की सोबत में गुजारनी है, कौन से अमाल करने हैं, कौन से मैंने किसकी इताअत करनी है। हमने तो एक ही बात सीखी हुई, हावन की था। अल्लाह ने तो कुरान पाक में जगह जगह कहा है इताअत रसूल में जिंदगी गुजारो और पैरवी मुस्तफा में जिंदगी गुजारो। हम तो अल्लाह की बताई हुई इताअत, अल्लाह का बताया हुआ पैरवी का रास्ता सब छोड़ के हम अपनी मर्जी की ख्वाहिश, अपनी मर्जी के तरीके से, अपनी मर्जी अपनी खुशी के लिए जिंदगी गुजारते हैं। हम अपनी जिंदगी
اللہ کی مرضی اور رسول کی پیروی میں نہیں گزارتے. یہ حقیقت ہے کہ نہیں؟ اس کا مطلب ہے ہم شک والے، یقین والے نہیں ہیں، علم الیقین حق الیقین والے نہیں ہیں ہم. ورنہ اگر ہم حق الیقین قرآن پر اگر ہمارا یقین ہوتا نا تو ہم اللہ کی ترتیب کو فالو کرتے ہوئے آتے، اللہ کے راستے پر چلتے ہوئے زندگی گزارتے، ہم درجات مقامات پانے والے ہوتے. آپ سمجھ رہے ہو؟ لیکن ہمیں تو سرے سے فرصت ہی نہیں ہے کہ ہم قرآن کی آیات میں تفکر اور تدبر کریں، اس سے تزکیہ ہدایت لیں اور اس قرآن کی پیروی کریں. ہم تو ابھی تک شک میں بیٹھے ہوئے ہیں کہ جو قرآن کہہ رہا ہے بس ٹھیک ہے، بس اس کو ادھر ہی چھوڑ دیتے ہیں. پھر اللہ کہتا ہے میں حیران ہوں، یعنی سب کچھ اللہ سے لے کر اللہ کے ساتھ شریک بھی ٹھہرا رہے ہیں، اللہ پر شک بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی آیات کا انکار بھی کر رہے ہیں اور اللہ کی آیات سے روح گردانی بھی کر رہے ہیں اور اللہ کے کلام کو سنی انسنی کر کے منمانی کر رہے ہیں، رواجی رسمی زندگی گزار رہے ہیں. اللہ کہتا ہے میں حیران ہوں، یعنی ایک طرح سے اللہ یہ سب کیا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ ایسے ہی ہے کہ جیسے اللہ کی آیات کا مذاق اڑا رہے ہیں، کہ پرواہ ہی نہیں، پڑھ کے چھوڑ دیا. جیسے کسی کو سنی انسنی کر دو نا تو آپ کہتے ہیں میں پرواہ ہی نہیں کی، اس سے تو میری بات کو نوٹس لیا ہی نہیں، سیریس لیا ہی نہیں. ہم بھی تو اللہ کی آیات کا مذاق ہی لے رہے ہیں، مذاق کے طور پہ ہی لے رہے ہیں، نوٹس لے ہی نہیں رہے، سیریس لے ہی نہیں رہے. اللہ کہتا ہے صراط المستقیم کا رستہ لو، ہم اپنی خواہش کے رستے پہ چلتے ہیں. اللہ کہتا ہے رسول کی پیروی میں زندگی گزارو، ہم اپنی مرضی اور خاندان کی مرضی میں زندگی گزارتے ہیں. ہم نے تو قرآن کو سیریس لیا ہی نہیں ہوا، ہم تو قرآن پہ بھی ہمارا یقین ہے ہی نہیں. یہی تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. اللہ کہتا ہے یہ جو روش تھی نا، یہ یہودی اور عیسائیوں کی روش تھی کہ نعمتیں اللہ سے لیتے تھے لیکن پھر شریک ٹھہراتے تھے، شک کرتے تھے، انکار کرتے تھے، روح گردانی کرتے تھے، آیات کا مذاق اڑاتے تھے، طرح طرح کی باتیں کرتے تھے. اور پھر اللہ کہتا ہے ان کا انجام کیا ہوا؟ پھر ان کا انجام بھی تباہی. آپ سوچ لیں اللہ ہمیں یہ کیوں بتا رہا ہے؟ جو پہلی قوموں کی حرکتیں، حسرتیں اور عادتیں تھیں، اللہ ہمیں وارن کر رہا ہے. تو اللہ ہمیں خبردار کر رہا ہے اگر تمہاری بھی ایسی حرکتیں ہیں نا تو پھر تمہارا بھی انجام ایسا ہی ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیں ہم نے کبھی سوچا اس بات؟ آگے دیکھیں اللہ تعالیٰ کیا بتا رہا ہے مزید کہ یہ جو ایسے لوگوں کی فطرت ہوتی ہے نا، اللہ کہتا ہے جو عیسائی اور یہودی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں نا، جو منافق، ظالم، جاہل، غافل اور مفسد لوگ ہوتے ہیں نا، یہ اپنا سارا وقت اعتراضات میں ضائع کرتے رہتے ہیں. یہ سارا وقت مطالبات میں ضائع کرتے ہیں، الزامات میں وقت ضائع کرتے ہیں. یہ اطاعت میں، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت میں، خشیت میں اور محبت میں اپنا وقت نہیں لگاتے. آپ ذرا سوچیے ہمارا یہ حال ہے کہ نہیں؟ اور قرآن کو کبھی کہتے ہیں یہ تو جادو ہے، کبھی کہتے ہیں یہ اساطیر الاولین ہے، یعنی یہ تو ایسے ہی قصے کہانی کی کتاب ہے، اس پر عمل کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. آپ مجھے بتاؤ، ہم صرف زبان سے نہیں کہتے لیکن کردار سے تو ہمارا بھی یہی حال ہے. قرآن کو ہم نے ایسے ہی سمجھا ہوا ہے کہ بس یہ نبیوں کے قصے کہانیاں ہیں، بس یہ اللہ تعالیٰ کی باتیں ہیں، بس یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کے ذریعے سے ہمیں اپنے احکامات سمجھائے ہیں. لیکن یہ ہمارے لیے نہیں ہے، یہ آیات ہمارے لیے نہیں ہے. ہم تو اعتراضات اور دنیا کی باتوں میں، خوشیوں میں اپنا وقت گزار رہے ہیں. اللہ تعالیٰ کہتا ہے ایسے لوگ جو ہوتے ہیں نا یہ جھوٹے ہوتے ہیں، اپنے عمل کے، عقیدے کے، قول کے، فعل کے، یہ جھوٹے لوگ ہیں. یہ صرف اپنی خوشیاں، اپنی من موجی اور اپنی تانسانی والی زندگی گزار رہے ہیں. ان کی عادت انہی قوموں جیسی ہے جو پہلی تھی، منافق، ظالم، غافل اور فاسق قوم.
آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں اللہ کیا سمجھا رہا ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے یہ جو تمہیں نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، یہ جو سب نعمتیں تمہیں ملی ہوئی ہیں، اس میں تمہارا کوئی کمال نہیں ہے. تمہیں صحت ملی ہوئی ہے، ہمت ملی ہوئی ہے، اولاد ملی ہوئی ہے، گھر بار ملا ہوا ہے. تو یہ نعمتیں لے کر اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ تم جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہو، اس میں تمہارا تو کمال ہے ہی کچھ نہیں. اللہ کہتا ہے بلکہ جو لوگ جنہیں جتنی زیادہ نعمتیں ملی ہوئی ہیں نا، گھر ملا ہوا ہے، اولاد ملی ہوئی ہے، ہم اپنے آپ کو خوش نصیب سمجھتے ہیں. لیکن اللہ کیا کہہ رہا ہے، اگر تمہارے پاس نعمتیں ہیں اور ابھی تک تم اللہ کی اطاعت اور اللہ کی محبت اور خشیت میں نہیں ہونا، تو پھر تم نے اپنی جان کو خسارے میں ڈالا ہوا. یہ خسارہ ہے. اللہ کہتا ہے کہ جو کچھ تمہیں ملا ہوگا نا، یہ تمہارے لیے رحمت نہیں ہے، یہ زحمت ہے. کیونکہ تم نے نعمتیں تو لے لی، لیکن نعمتیں دینے والے کی اطاعت نہیں کی. جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں، تم نے اس سے محبت نہیں کی، تم نعمتوں سے محبت کرنے لگ گئے، یہ رشتوں سے محبت کرنے لگ گئے، یہ اولاد سے محبت کرنے لگ گئے، یہ خاوند سے محبت کرنے لگ گئے. تو جو اللہ نے نعمتیں دینے والے نے کہا تھا اشد حبا للہ، اللہ نے کہا تھا سب سے زیادہ محبت اللہ نے کہا تھا میرے سے کرنا. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے، نعمتیں لے کر تم نعمتوں کے ہو گئے، زینتیں لے کر تم زینتوں کے ہو گئے، راحتیں لے کر تم راحتوں کے ہی ہو گئے. لیکن اللہ نے تو اس لیے دی تھی کہ میرے سے نعمتیں لے کر اللہ کہتا ہے میں نے تمہیں نعمتیں دی تھی، تو میرا مقصد کیا تھا کہ تم اب اللہ کی خشیت والے ہو جاؤ، اللہ کی اطاعت والے ہو جاؤ، اللہ کی محبت والے ہو جاؤ، اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرنے والے ہو جاؤ. لیکن تم تو نعمتیں لے کر باغی ہو گئے. تو اللہ کہتا ہے کہ تم خسارے والے ہو، یہ نعمتیں لے کر تم خوش نصیب نہیں ہو، تم خسارے والے ہو. کیونکہ تم ایمان نہیں لاتے رسول کے ذریعے سے. دیکھیں آگے کہہ رہا ہے کہ تم ایمان نہیں لاتے، یعنی نعمتیں تو لے لیتے ہو لیکن ایمان نہیں لاتے، سارے والے ہو. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ، آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ آیت نمبر 14 سے اللہ رب العزت آیت نمبر 14 سے آپ توجہ دیکھیں، اس طرف رکھیں. یہی تو اللہ کہہ رہا ہے تم نعمتیں لے کر نعمتوں کے ہی ہو گئے، حالانکہ تمہیں نعمتیں دینے والے کی اطاعت کرنی چاہیے تھی، نعمتیں دینے والے سے محبت کرنی چاہیے تھی، نعمتیں دینے والے کو راضی کرنا چاہیے تھا، تاکہ یہ جو تمہیں دنیا میں وقتی نعمتیں ملی ہوئی ہے نا، یہ تمہیں جنت میں دائمی ملتی. آپ کو سمجھ آ رہی؟ ہم تو نعمتوں سے بھی دھوکہ کھا گئے، اس لیے اللہ کہہ رہا ہے تم نعمتیں لے کر بھی خسارے میں پڑے ہوئے ہو. آگے دیکھیے اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے. دیکھیں اللہ تعالیٰ بظاہر نصیحتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہا ہے، لیکن اصل میں اللہ ہمیں اللہ تعالیٰ آداب، تزکیہ اور تقوی اور طہارت سکھا رہا ہے، لیکن وسیلہ اللہ رسول اللہ کو بنا رہا ہے. تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے یہ جو لوگ نعمتیں لے کر نعمتوں کے ہی ہو گئے ہیں اور غفلت کا شکار ہو گئے ہیں، اپنی خوشیاں خاندان کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو راضی کرنے کی بجائے خاندان کو راضی کر رہے ہیں، اللہ کو شدید محبت کرنے کی بجائے خاندان سے محبت کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ اپنے محبوب سے آیت نمبر 14 سے اللہ نے دیکھیں نصیحتیں کرنا شروع کی ہیں. یعنی اللہ تعالیٰ بظاہر اپنے رسول سے بات کر رہا ہے، لیکن اللہ ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہ جو نعمتیں ہیں یہ سب وقتی ہیں. رسول اللہ کے ذریعے اللہ سمجھا رہا ہے، آداب سکھا رہا ہے. کیا اللہ تعالیٰ کہتا ہے آپ ان کو بتائیں اولا من اسلم، کہ میں پہلا مسلمان ہوں. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ ہمیں سمجھا رہے ہیں کہ نعمتیں لے کر اکڑ نہ جاؤ، نعمتیں لے کر اللہ کو بھول نہ جاؤ، نعمتیں لے کر غفلت میں نہ پڑ جاؤ، جہالت کا شکار نہ ہو جاؤ، بلکہ اللہ اپنے محبوب کے ذریعے کہہ رہا ہے ان کو سمجھا دیں اگر نعمتیں ملیں تو من اسلمہ،
اسلام والے بنو، مسلم بنو، جس نے تمہیں نعمتیں دی ہیں نا اس کے مطیع ہو جاؤ۔ لیکن ہم تو اس کے باغی ہو جاتے ہیں، جیسے جیسے ہمیں نعمتیں ملتی ہیں نا ہم سمجھتے ہیں میری خوش قسمتی، میری خوش نصیبی، ہم اتنے ہی زیادہ باغی ہوتے جاتے ہیں۔ تو بظاہر اللہ نے اپنے محبوب سے کہا ہے، آپ کہیں اولا من اسلما، میں اللہ کے آگے پہلا مسلمان ہوں، پہلا جھکنے والا ہوں۔ یعنی مثال رسول اللہ ہے۔ مثال کون ہے؟ مثال رسول اللہ کو اللہ نے بنایا ہے۔ جس طرح میرا محبوب اعلیٰ ترین، حسین ترین، محبوب ترین ہے، اس کے باوجود میرا محبوب عاجز ترین ہے۔ میرا محبوب پھر بھی میری رضا کا طالب ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان کو آپ بتائیں کہ میں نعمتیں لے کر عاجز رہا، تم بھی اللہ کے مطیع ہو جاؤ۔ آگے اللہ تعالیٰ سمجھا رہا ہے کہ کل انی اخاف ان عصیت ربی عذاب یوم عظیم، آپ ان سے کہیں میں تو اللہ کی نافرمانی سے ڈرتا ہوں، کیونکہ اگر میں نے نافرمانی کی تو مجھے اللہ کے عذاب سے کوئی بچا نہیں سکتا۔ دیکھیں یہ گہرا نقطہ نوٹ کریں، یہ تو اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مثالاً کہہ رہا ہے کہ آپ اپنے طور پر یہ باتیں ان تک پہنچائیں، آپ یہ انہیں سمجھائیں۔ لیکن وہابی پتہ کیا کرتے ہیں، میں آپ کو بتاؤں، وہابی یہ والی آیات پکڑ لیتے ہیں، وہ کہتے ہیں دیکھو وہ تو نبی خود ڈر رہا ہے، نبی تو خود کہہ رہا ہے قل انی اخاف، میں تو ڈر رہا ہوں، میں تو خود خوف زدہ ہوں، میرا تو خود کوئی پرسان حال نہیں ہوگا۔ انی ان عصیت ربی، اگر میں نے اپنے رب کی نافرمانی کی تو میں تو بڑا ہی ڈر رہا ہوں۔ عذاب یوم عظیم، اس دن سے جس دن اللہ عذاب دے گا، وہ بڑا دن جب اللہ عذاب دے گا۔ بھابی کہتے ہیں نبی تو خود ڈر رہا ہے، وہ تمہارا وسیلہ کیسے بنے گا۔ آپ دیکھیں وہ کس طرح آیات کو مس کوٹ کرتے ہیں، مس یوز کرتے ہیں اور مس پریزنٹ کرتے ہیں۔ یعنی اللہ نے بات کسی اور تناظر میں کہی ہوتی ہے کہ آپ اپنی مثال سے ان کو سمجھائیں کہ میں ڈر رہا ہوں تم بھی ڈرو، میں اسلمہ اللہ کے آگے مطیع ہوں تم بھی مطیع ہو جاؤ۔ تو وہاں بھی یہ کہتے ہیں کہ دیکھو وہ تو ڈر رہے ہیں، وہ تو عام بشر ہیں، یعنی وہابی ان کی باتوں کو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ کو پکڑ لیتے ہیں، لیکن جو پیچھے اللہ تعالیٰ پیغام دے رہا ہے، جو نصیحت دے رہا ہے، اس کو چھوڑ دیتے ہیں۔ یہ فتنہ باز لوگوں کا کام ہوتا ہے، آپ کو بتاؤں، معنی اور مفہوم کو چھوڑ دینا اور اس بندے پر اس کے الفاظ کو لاگو کر کے بحث کرنا اور اس کے اندر نقص نکالنا اور اس کی شان کو کم کرنا، یہ فتنہ باز لوگوں کا کام ہوتا ہے، اور یہی کام آج وہابی کر رہے ہیں۔ آپ سمجھ رہے؟ تو وہ اس طرح کی آیتیں ڈھونڈ کے دکھاتے ہیں لوگوں کو، جہاں رسول اللہ عاجزی کا اظہار کر رہے ہوں، جہاں رسول اللہ فرمائے انا بشر مثلکم، جہاں رسول اللہ کہیں میں تو اللہ سے ڈر رہا ہوں، جہاں رسول اللہ کہیں میرے پاس کچھ نہیں ہے، میرے پاس غیب کا علم نہیں ہے، میرے پاس خزانے نہیں ہیں، وہاں بھی وہ آیتیں دکھا دکھا کے لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو اس نبی کے پاس تو ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو خود ڈر رہا ہے۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ ذرا وہابی ذہنیت کو ذرا دیکھیں آپ، کیسی فتنہ پرور ذہنیت ہے۔ یہ فسادی ذہنیت کے لوگ ہوتے ہیں جو باتوں کے غلط معنی اور مفہوم نکال کے خود بھی گمراہ ہیں، لوگوں کو بھی گمراہ کر رہے ہیں۔ حالانکہ دیکھیں جب یہ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا تو اس سے پہلے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کا بیان کر رہا ہے جو اللہ سے نعمتیں لے کر، اللہ تعالیٰ کی ساری کہتے ہیں نا سہولتیں لے کر، اللہ سے عزتیں لے کر، اللہ تعالیٰ سے سب کچھ لے کر، آسائشیں لے کر اللہ کو ہی انکار کر رہے ہیں۔ تو اللہ اپنے محبوب کے وسیلے سے سمجھا رہا ہے آپ ان کو بتائیں کہ تم نعمتیں میری لے کر میرا انکار کیوں کر رہے ہو؟ دیکھو میں نبی ہو کر ڈر رہا ہوں، تم آدمی ہو کے نہیں ڈر رہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی مثال سے سمجھا رہے ہیں کہ میں اللہ کا محبوب ہو کے ڈر رہا ہوں، تم عام مخلوق ہو کے نہیں ڈر رہے۔ لیکن اس کا مطلب استغفر اللہ معاذ اللہ یہ تو نہیں بنتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، وہ تو خود ڈر رہے ہیں۔
ये माज़ल्लाह अस्तगफिरुल्लाह, ये वहाबियों का फितना है जो वो दुनिया में फैला रहे हैं। आगे अल्लाह ताला देखें क्या समझा रहा है कि फौजुल मुबीन, आयत नंबर 16 में अल्लाह कहता है फौजुल मुबीन, अल्लाह ताला कहता है उनको मिलेगी जिनसे मैं अजाब हटा लूंगा ना, जो नबी के दामने रहमत मुस्तफा में आ जाएंगे, जो नबी का आज वसीला लेंगे, जो आज नबी की इताअत और पैरवी करेंगे ना, वो फौजुल मुबीन। देखिए आप जरा लिंक देखा करें, लिंक जरा देखा करें तो आपको बात समझ आएगी। क्योंकि ये वहाबी का काम पता क्या होता है, वहाबी लिंक नहीं आपको दिखाएंगे, ना आयत का आपको वहाबी पस मंजर दिखाएंगे, ना वहाबी आपको आयत का बैकग्राउंड बताएंगे। वहाबियों का काम होता है आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट आयत को निकाल के उसके गलत मानी बना के बताएंगे। लेकिन अल्लाह ताला तो जब कोई बात करता है ना, तो उसका कोई ना कोई तनाजुर होता है, उसका कोई ना कोई पस मंजर होता है, कोई ना कोई बैकग्राउंड होता है। आप समझ रहे हैं? तो अल्लाह ताला देखें अब आयत 16 में ये समझा रहा है कि जो फौजुल मुबीन है ना, ये फौजुल मुबीन यानी खुली कामयाबी। फौजुल मुबीन तुम्हें खुद घर बैठे नहीं मिलेगी कि मैंने नमाज पढ़ ली, मैंने कुरान पढ़ लिया, मुझे फौजुल मुबीन मिल गई। देखें तसलसल देखें, फौजुल मुबीन आखिरत में अगर खुली कामयाबी चाहिए ना, तो दुनिया में अल्लाह ने ये किताबुन मुबीन, ये कुरान क्या है, किताबुन मुबीन। इस तरह कड़ी से कड़ी मिलाया करें। कुरान को समझना होता है ना जब, तो आयत से आयत, नुक्ते से नुक्ते, मंजिल से मंजिल, मानी से मानी, मफहूम से मफहूम मिलाने से कुरान की समझ आती है। आपको बताऊं मैं, और अल्लाह ताला सारी बात एक जगह नहीं करता, अल्लाह थोड़ी थोड़ी बात करता है। इसलिए आपको उस बात का नुक्ता अगली बात से मिला के फिर बात पूरी समझ में आती है। समझ रहे? लेकिन वहां भी पता क्या करते हैं, अल्लाह ताला की सारी कहते हैं ना पूरी बात को, पूरे मजमून को नहीं समझते, एक नुक्ता पकड़ के तो लोगों को गुमराह कर देते हैं। तो देखें मैं आपको ये समझा रही थी, फौजुल मुबीन आखिरत में अगर खुली कामयाबी चाहिए ना, तो दुनिया में ये किताबुन मुबीन, अल्लाह ने किताबुन मुबीन, देखें इशारा देखें, फौजुल मुबीन तक पहुंचना है तो पहले ये किताबुन मुबीन, इस किताबुन मुबीन ये रोशन किताब है। इस रोशन किताब के अंदर जो आयात है ना, अल्लाह ने कहा है ये नूरुन मुबीन है, ये नूरुन मुबीन है। तो फौजुल मुबीन तक जाना है तो पहले किताबुन मुबीन को थामो, फिर इसके अंदर जो नूरुन मुबीन है उससे तज़किया तहारत लो। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला ने फरमाया ये सुल्तानुन मुबीन है। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का वसीला लो, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इताअत करो, तो फिर तुम्हें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहां तक लेके जाएंगे, हक्कुल मुबीन, अल्लाह तक, अल्लाह से मिला देंगे। वही यती रसूल फकद अतअल्लाह, तो जिसने रसूल की इताअत की उसने अल्लाह की इताअत की। वसीला मुस्तफा से हम अल्लाह की बारगाह में, हुजूरी मुस्तफा से हाजिरी खुदा के काबिल बनेंगे। तो ये देखें अल्लाह ने तरतीब से समझाया है। जब तुम हक्कुल मुबीन तक पहुंचोगे तो तुम्हें आहर में मिलेगा क्या, कोई शक नहीं तुम्हें होना चाहिए, कोई शक नहीं होना चाहिए। हमें आहर में क्या मिलेगा, अगर हमने किताबुन मुबीन को थामा, अगर हमने नूरुन मुबीन को थामा, अगर हमने सुल्तानुन मुबीन को थामा, अगर तो फिर हमें सुल्तानुन मुबीन को जब थाम लेंगे तो फिर हमें आखिरत में क्या मिलेगा, फौजुल मुबीन, रोशन और शानदार कामयाबी आखिरत में हमें मिलेगी, और इसमें कोई शक नहीं होना चाहिए। अब आप सोचो ये बात, आपको मैं अगर पूछूं आपको शक है इसमें, आप नहीं ना, आपको शक है तो आप कहोगे नहीं है। तो अगर नहीं है शक तो फिर आप वो रास्ता क्यों नहीं लेते। फौजुल मुबीन का रास्ता सिरातुल मुस्तकीम है, फौजुल मुबीन का रास्ता अनअमता अलैहिम की सोबत है, फौजुल मुबीन का रास्ता तुजाहिदू फी सबीलिल्लाह है, फौजुल मुबीन का रास्ता ताबू तौबा करना,
وَأَصْلَحُوا اپنی اصلاح کرنا، وَاعْتَصَمُوا اس قرآن کو تھام لینا، وَأَخْلَصُوا اور پھر اپنے من کو خالص کر لینا رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ کے لیے۔ اگر آپ کو فوز المبین کا یقین ہے نا، اگر آپ علم الیقین والے، حق الیقین والے، عین الیقین والے ہیں نا، اور آپ اگر فوز المبین والے ہیں تو پھر وہ راستہ بھی تو لے نا۔ ایک بندہ کہے مجھے منزل کا یقین ہے اور راستہ بھی نہ لے، ساری زندگی بیٹھا رہے، گاڑی بیٹھا رہے، تو پھر وہ یقین تو نہ ہوا، وہ تو صرف زبانی دعویٰ، کھوکھلا دعویٰ ہے۔ تو زبانی دعووں سے تو کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ آگے دیکھیں آیت نمبر 20 تک اللہ تعالیٰ اپنی شان بیان کر رہا ہے۔ اللہ ہی غالب ہے، اللہ ہی حاکم ہے، اللہ ہی خالق ہے، اللہ ہی گواہ ہے، اللہ ہی کے پاس سب کچھ لوٹنے والا ہے۔ لیکن اللہ یہ سمجھا رہا ہے کہ یہودی فطرت کیا ہوتی ہے؟ یہودی پہچان کر بھی انکار کر رہے ہیں۔ یہودی پہچان کر بھی، آیت نمبر 20 میں اللہ کہہ رہا ہے پہچان کر، 24 تک اللہ تعالیٰ یہی بات کر رہا ہے، یہودی پہچان کر بھی انکار کر رہے ہیں۔ یعنی اللہ ہمیں کیا کہہ رہا ہے؟ اللہ کہہ رہا ہے اگر تیری بھی یہ فطرت ہے نا، اگر ہماری بھی یہ فطرت اور یہ خصلت اور یہ عادت ہے، ہم بھی اللہ سے کہتے ہیں نا نعمتیں لے کر، اللہ کو پہچان کر بھی اللہ کی آیات کا انکار کر رہے ہیں، اللہ سے سب سہولتیں عزتیں لے کر بھی ہم اللہ کی اطاعت نہیں کر رہے نا، تو یہ یہودی فطرت ہے۔ اللہ کہتا ہے پھر ایسے لوگ ظالم ہیں، خسارے والے ہیں۔ پھر یہ حشر کے دن یعنی کہ یہ لوگ اللہ تعالیٰ پھر ان کا انجام دکھا دے گا، لیکن اس دن یہ مکر جائیں گے، اس دن کہیں گے ہم ایمان والے ہیں، لیکن اللہ کہتا ہے میں سب دکھا دوں گا۔ یعنی اللہ یہ بتا رہا ہے کہ دنیا میں یہ بڑے دعوے کیا کرتے تھے، ہم بڑی اللہ تعالیٰ کے یعنی خاص بندے ہیں، اور نبیوں پر الزام لگایا کرتے تھے، نبیوں کو قتل کیا کرتے تھے۔ یہودی تفسیر میں لکھا ہوا ہے 50 کے قریب انبیاء کو قتل کیا، اپنے آپ کو بڑا خاص اور اعلیٰ سمجھتے تھے کہ ہم تو ویسے ہی بڑے اللہ کے چنے ہوئے اور بخشے ہوئے۔ تو اللہ کہتا ہے دنیا میں یہ نبیوں پر بہتان لگاتے تھے، نیک ہستیوں پر بہتان اور الزام لگاتے تھے، لیکن حشر کے دن ان کا حال دیکھنا، یہ اپنے بہتان سے، اپنے اعلان سے، دعووں سے خود ہی مکر جائیں گے، اپنے شرک کے اور اپنے کفریہ اعمال کا یہ خود ہی انکار کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں کیا سمجھا رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے یہ دنیا میں جتنے مرضی کامیاب اور عقل مند تمہیں نظر آتے ہیں نا یہودی، لیکن یہ دنیا میں جتنی مرضی سازشیں کر لیں، حق کی پردہ پوشی کر رہے ہیں، اللہ کہتا ہے اصل میں نا ان کے دلوں پر پردے پڑے ہوئے ہیں، اور ان کی نیتوں کی بدبختی ہے، ان کے کانوں میں وقر ہے۔ وقر کا مطلب ہوتا ہے رکاوٹ، انہیں حق بات کی سمجھ ہی نہیں آتی، جتنا مرضی انہیں حق بات بتاؤ ان کے پلے کچھ نہیں پڑتا، نہ یہ اپنے دین پر چلتے ہیں، نہ یہ قرآن پر یقین رکھتے ہیں، اور یہ دوسروں کو بھی روکتے ہیں۔ یہ یہودی فطرت اللہ بتا رہا ہے، کچھ لوگوں کی ذہنیت یہودی ہوتی ہے، نہ خود قرآن پر چلتے ہیں، اور اگر کوئی قرآن کی طرف چلنے کی کوشش کرے تو اسے بھی روکتے ہیں، اسے کہتے ہیں گھر بیٹھ کے آرام کرنا، تو کیوں اپنے آپ کو پریشان کر رہی ہے۔ ایسے لوگوں کی فطرت یہودی ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے یہ بے شعور لوگ ہیں، یہ بے شعور لوگ ہیں، اور اللہ کہتا ہے یہ آج یہ یعنی حشر کے دن جب یہ دیکھیں نا، دنیا میں تو بڑے چلاک، سازشی اور بڑے عقل مندی والے بنے ہوئے تھے، اللہ کہتا ہے ایسے لوگ حشر میں ذرا انہیں دیکھنا، جب یہ آگ کے کنارے بیٹھے ہوں گے، جب یہ جہنم کے دہانے پر کھڑے ہوں گے، تب انہیں پتا چلے گا کہ دنیا میں مجاہدہ جنہوں نے کیا تھا کیوں کیا تھا، جو قرآن کی پیروی کرتے تھے کیوں کرتے تھے، جو اللہ اور اس کے رسول کو راضی کرتے تھے کیوں کرتے تھے۔ یہ انہیں تب پتا چلے گا جب یہ آگ کے دہانے پر کھڑے ہوں گے۔ اللہ کہتا ہے تب یہ لوگ خواہش کریں گے، حسرت کریں گے کہ کاش ہمیں دنیا میں لوٹایا جائے، ایک بار دنیا میں لوٹایا جائے تو ہم اللہ کی آیات کا انکار نہ کریں گے، ایک بار ہمیں اللہ دنیا میں واپس بھیج دے، ہم ایمان کے لیے جہاد کریں گے۔ لیکن تب کوئی فریاد سننے والا
یہ میں آپ کو بتاؤں، اللہ صرف یہودیوں کی ایک مثال دے رہا ہے، اصل میں اللہ ہمیں جگانے کی کوشش، ہمیں سمجھا رہا ہے کہ یہودی فطرت نہ اپناؤ جو اپنے فائدے کے لیے زندگی گزارتے ہیں، یہودی اپنے مفاد اور خوشیوں کے لیے، اپنے سٹیٹس کے لیے زندگی گزارتے ہیں، اور اللہ کہتا ہے یہ انہیں اپنے مطلب سے غرض ہوتی ہے، انہیں حقیقت اور حق سے کوئی غرض نہیں ہوتی، یہ بے شعور لوگ ہیں، یہ آخرت سے بے پرواہ لوگ ہیں، یہ سازشی لوگ ہیں، یہ مکار لوگ ہیں۔ اللہ کہتا ہے یہ جھوٹے لوگ ہیں، اتنے جھوٹے ہیں۔ اللہ کہتا ہے اگر یہ حشر کے دن دعویٰ جو کر رہیں گے نا، حشر کے دن، قیامت کے دن، جب یہ جہنم کے کنارے پر کھڑے ہوں گے نا، جب تب روئیں گے، پچھتائیں گے، تب کہیں گے یا اللہ ہمیں دنیا میں ایک بار بھیج، ہم ایمان لے کر آئیں گے۔ اللہ کہتا ہے یہ تب بھی جھوٹ ہی بول رہے ہوں گے۔ یہ ایسی فطرت والے، کچھ لوگوں کی ایسی فطرت ہوتی ہے یہودیوں والی، جب وہ مشکل میں آ جائے بڑے بڑے دعوے کریں گے، لیکن جب وہ مشکل ٹل جائے گی پھر وہی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ کہتا ہے ایسے لوگ اپنی فطرت میں حباست والے، منافقت والے ہوتے ہیں، ان کی فطرت نہیں بدلتی، ان کی عادتیں کبھی صحیح نہیں ہوتی۔ جو یہودی فطرت والے اپنے مفاد پرست، دیکھیں کچھ لوگوں کی نیچر ایسی ہوتی ہے، وہ اپنے مطلب اور مفاد کے بغیر کچھ کرتے ہی نہیں۔ موقع پرست ان کی فطرت ہوتی ہے، مفاد پرست ان کی نیچر ہوتی ہے۔ اللہ کہتا ہے ان کے اوپر جتنی مرضی آزمائشیں آئیں، یہ نصیحت حاصل کرتے ہی نہیں ہیں، یہ اصلاح اور فلاح کی طرف، تزکیہ اور اللہ کی رضا کی طرف آتے ہی نہیں۔ اب آپ سوچو ہم میں سے کتنے لوگ ایسے ہیں جنہیں بیماریاں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، بیماریوں سے لڑتے رہیں گے، پریشانیوں کا رونا روتے رہیں گے، نہ اپنی اصلاح کریں گے، نہ فلاح کریں گے، نہ اپنا تزکیہ کریں گے، نہ اللہ کی رضا کی طرف جائیں گے، اور دنیا کے رونے اور دکھڑے ہی روتے رہتے ہیں۔ آگے اللہ تعالیٰ کیا سمجھا رہا ہے آیت 31 میں، جو اللہ کی ملاقات کو جھٹلانے والے ہیں، اللہ کہتا ہے وہی نقصان میں ہیں، اور آخرت میں اپنے اوپر افسوس کریں گے اور اپنے برے اعمال کا بوجھ اٹھائیں گے۔ دیکھیں اللہ کی ملاقات کو جھٹلانا، ہمیں اس کا پتہ ہی نہیں ہے کہ یہ ہے کیا۔ جس بندے کا، دیکھیں میں آپ کو بتاؤں اللہ کی ملاقات کو جھٹلانا کیا ہوتا ہے۔ زبانی تو ہم کہتے ہیں ہم نے مرنا ہے، کہتے ہیں کہ نہیں، زبانی ہم کہتے ہیں ہمیں پتہ ہے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، پتہ ہے قیامت آنی، پتہ سب کچھ ہے ہمیں، خیر نہ ایسی کوئی بات نہیں جس کا پتہ نہ ہو، لیکن حقیقت میں ہم نے اس پتے کا رستہ لیا ہی نہیں ہے، پتہ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں لیکن اس پتے تک پہنچے ہی نہیں ہیں۔ اللہ تو کہہ رہا ہے پتہ ہے تو پھر اس پتے پر پہنچ بھی تو۔ آپ سمجھ رہے ہیں؟ اللہ کی ملاقات کا تمہیں یقین اگر ہے تو جسے اللہ کی ملاقات کا یقین ہوتا ہے نا، وہ اپنی زندگی پھر پیروی مصطفیٰ میں گزارتا ہے۔ پتے کا یہ مطلب ہوتا ہے مجھے پتا ہے میں نے مر کے اللہ کے پاس جانا ہے، میں نے اللہ کو منہ دکھانا ہے، تو پھر منہ اور شکل اور وہ لے کے جانا جو اللہ کو پسند ہے، اور وہ کیا ہے؟ اسوہ حسنہ مصطفیٰ، جو اللہ کو پسند ہے۔ آپ مجھے بتاؤ کیا ہم نے اپنی زندگی اسوہ حسنہ مصطفیٰ کی پیروی میں اللہ کی پسند کے مطابق زندگی ہم نے بسر کی ہے؟ اگر ہمیں پتا ہے کہ ہم نے اللہ سے ملنا ہے اور مرنا، آپ سمجھ رہے؟ یہ ہے تضاد ہمارے قول اور فعل میں، تضاد، اس کو منافقت کہتے ہیں، اس کو منافقت کہتے ہیں۔ آپ کو سمجھ آ رہی ہے؟ جب ہم حال کے منافق ہیں تو آپ مجھے بتاؤ ہمارے قول کے جو دعوے ہیں الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، وہ تو کسی کھاتے میں آنے ہی نہیں۔ اگر اللہ سے ملاقات کا یقین ہے نا آپ کو، اگر ہمیں اللہ سے ملاقات کا یقین ہے تو پھر زندگی پیروی مصطفیٰ میں گزارے، پھر زندگی اللہ کی رضا میں گزارے۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں آیت 32 میں اللہ حقیقت ہی کھول کے بیان فرما رہا ہے کہ جو لوگ زندگی پیروی مصطفیٰ میں اور اللہ کی رضا میں نہیں گزارتے نا، انہوں نے دنیا میں ہی اپنا دل لگایا ہوا ہے، دنیا کی خوشیوں، زینتوں، خواہشوں اور مرتبوں کے پیچھے دوڑ رہے ہیں،
اس لیے ان کے پاس وقت ہی نہیں ہے. وہ کہتے ہیں ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے. کتنے لوگ آپ نے دیکھے ہوں گے, انہیں درس کی طرف بلاؤ, انہیں ذکر کی طرف بلاؤ تو وہ کہتے ہیں میرے پاس ٹائم ہی نہیں ہے, یا کہیں گے اگر ٹائم ملا نا مجھے تو میں آ جاؤں گی. تو یہ لوگ اللہ کہتا ہے انہوں نے دنیا کی زندگی میں دل لگایا ہوا ہے, حالانکہ دنیا کی زندگی کی حقیقت کیا ہے؟ لہون و لب. اللہ کہتا ہے یہ دنیا کیا ہے؟ 2 دن کا کھیل تماشا ہے. ہاں 2 دن کے مزے, 4 دن کی چاندنی. تو کیا فائدہ؟ آیت 32 میں دیکھیں اللہ اس دنیا کی زندگی کی حقیقت سمجھا رہا ہے. یہ کھیل تماشا ہے. آخرت کا گھر, اللہ تعالیٰ کہتا ہے اصل جو تمہارا گھر ہے نا وہ آخرت کا گھر ہے. دنیا کا گھر تو دار الفنا ہے, دار البلا ہے. یہ جو دنیا کا گھر ہے یہاں پر تو ہمارے اوپر فتنے, آزمائشیں اور بلائیں ہیں. یہ تو امتحان گاہ ہے. ہم نے یہ دنیا کو سمجھا ہوا ہے یہ میری زندگی ہے, یہ تو امتحان گاہ ہے. اللہ کہتا ہے یہاں پر تو تمہارے اوپر تکلیفیں اور آزمائشوں کا ایک سلسلہ ہے, لیکن تمہیں یہاں سے جو لینا ہے نا وہ تقویٰ اور تزکیہ ہے. آپ مجھے بتائیں ہمیں شعور ہے اس بات کا کہ دنیا لہون و لب ہے, یہ دنیا امتحان گاہ ہے, یہ دنیا آزمائش دار الامتحان ہے. میں نے یہاں دل نہیں لگانا, میں نے یہاں خوشیاں نہیں منانی, میں نے یہاں پر فکر کرنی ہے تزکیہ اور تقویٰ, تزکیہ اور تقویٰ, رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ. میں نے یہ زیادہ راہ جمع کرنا ہے. یعنی اللہ ہمیں یہ سمجھا رہا ہے کہ ابھی تو تم نے آخرت کا جو تمہارا دائمی گھر ہے ابھی تو وہاں جانا ہے. یہ کیا ہے؟ پھر میں سوچ رہی تھی یہ دنیا جو ہے ایک طرح سے جیسے کہتے ہیں نا یہ آپ کا میکہ ہے, میکہ. سسرال تو بھی آپ نے جانا ہے جہاں دائمی آپ کا ٹھکانہ ہے. لیکن ہم تو بھولے ہوئے, ہم تو دنیا کا ہی میکہ, دنیا کا ہی سسرال, دنیا کی خوشیاں تو دنیا کے ہی غم, دنیا کی محبتیں تو دنیا کی چاہتیں, دنیا کے ہی پچھتاوے تو دنیا کی حسرتیں. ہم نے تو سارا سودا ہی فنا کا لیا ہوا ہے. ہم نے تو سارا سودا ہی لاہور ملب کا لے کے خوش ہو رہے ہیں. اچھا گھر مل گیا, اچھا خامد مل گیا, اچھا سسرال مل گیا, اچھے بچے مل گئے, سارا کچھ, ساری نعمتیں مجھے مل گئی. ھذا فضل من ربی, اللہ کا فضل میرے اوپر ہو گیا. اللہ تو کہہ رہا ہے یہ تو ابھی دار الفنا میں تو بیٹھا ہوا ہے, یہ تو ابھی دار الامتحان میں تو بیٹھا ہوا ہے. یہاں تو کچھ کہتے ہیں نا سیکھنے, جیسے نہیں کہتے جیسے ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے ابھی تو یہ ماں کا گھر ہے, یہاں تو ابھی تو سیکھ رہی ہے زندگی کے طور طریقے, دانت و اتوار, ابھی تو تمہیں سسرال جانا ہے. میں آپ کی زبان میں بات کر رہی ہوں. اللہ نے یہ نہیں لکھا ہوا, اللہ نے تو لکھا ہوا ہے ابھی تو نے آخرت کے گھر میں جانا ہے. یہ دنیا لہون و لب ہے. یہاں تو اللہ کہتا ہے تو صرف تقویٰ, تزکیہ اور اللہ کی خشیت اور اللہ کی اطاعت کے اصول و ضوابط سیکھنے کے لیے آیا ہوا ہے. یہاں تو اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے میری رضا اور میرے نبی کی اتباع کا سودا لینے, تربیت اور ٹریننگ لینے آیا ہوا ہے. جب تو لے لے گا تو پھر تو نے اپنے گھر ابھی جانا ہے, جو میں مثال دے رہی ہوں, ابھی تو سسرال جانا ہے. وہاں جا کے کہتے ہیں نا اگر اعمال اچھے نکلے, اگر احوال کردار اچھا نکلا تو پھر اللہ کہتا ہے پھر وہاں جا کے اللہ تو ہے ہی قدردان, اللہ تو ہے ہی رحیم, اللہ تو ہے ہی تواب, اللہ تو ہے ہی کہتے ہیں نا ذو الفضل العظیم والا. اللہ کہتا ہے تو بھی تو دیکھیں اس آیت کے آخر میں اللہ کہہ رہا ہے افلا تعقلون, کیا تجھے عقل نہیں ہے؟ تو دنیا میں دل لگا کے بیٹھا ہوا ہے, دل دنیا میں نہ لگا. اللہ کہتا ہے دل میں اشد حب للہ, اللہ کہتا ہے دل میں مجھے بٹھا, دل میں دنیا کو نہ بٹھا, دل میں اللہ کو بٹھا. اپنے آپ کو دنیا کے پیچھے نہ لگا, اپنے آپ کو پیروی مصطفیٰ کے پیچھے لگا, اپنے آپ کو نفس کے پیچھے نہ دوڑا, اپنے آپ کو صراط المستقیم پر دوڑا. لیکن ہم نے تو سب کچھ الٹ کیا. تو یہی تو اللہ کہہ رہا ہے اینڈ پہ افلا تعقلون, تمہیں عقل نہیں ہے,
ہے؟ تم اپنی خواہش کے راستے پہ چل رہے ہو، چلنا تو تمہیں صراط المستقیم پہ چاہیے تھا۔ افلا تعقلون، تمہیں عقل نہیں ہے؟ پیچھے تو تمہیں جانا چاہیے تھا میرے نبی کے، فتبعونی، میرے رسول کی پیروی کرنی چاہیے تھی، تم شیطان اور نفس کی پیروی کر رہے ہو۔ افلا تعقلون، عقل نہیں ہے تمہیں؟ جیسے ماں اپنی بیٹی کو کہتی ہے تمہیں عقل نہیں، ابھی تو تم نے سسرال جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ بھی ہمیں پیار سے سمجھا رہا ہے تمہیں عقل نہیں ہے؟ تقوی اور تزکیہ کے لیے میں نے دنیا میں تمہیں بھیجا تھا، رضائے خدا اور اتباع مصطفیٰ کے لیے دنیا میں بھیجا تھا، تو سابی بلا کے بیٹھا ہو، تو من موجی اور تن آسانی والی زندگی گزار ہے۔ کہاں گئی تیری عقل؟ افلا تعقلون۔ آپ سوچو ذرا، ہم اپنے آپ کو کتنا عقل مند سمجھتے ہیں۔ میں نے گھر بنا لیا، گھر سجا لیا، میں نے یہ جمع، میں نے اتنے پیسے بچا کے رکھ لیے، میں نے تو اس پیسے سے میں نے کمیٹی ڈال دی، میں کتنی عقل مند ہوں، گھر بھی میں نے بڑے اچھے سلیقے طریقے سے چلایا ہوا ہے، سگڑ کھانا بھی میں صحیح اچھا مزیدار بناتی ہوں، بچوں کی تربیت بھی میں اچھی کرتی ہوں، خاوند کو بھی میں نے صحیح رکھا ہوا ہے، خوش رکھا ہے، میں تو بڑی عقل مند ہوں۔ سمجھتے ہیں یہ عقل؟ اللہ عقل کس کو کہہ رہا ہے؟ اللہ کہتا ہے عقل یہ، اگر تو صراط المستقیم پر چلتا، اگر تو میرے رسول کی پیروی کرتا، اگر تو اللہ کو راضی کرتا، اس قرآن کا اتباع کرتا، افلا تعقلون، پھر تو عقل والا تھا۔ آپ کو سمجھ آ رہی؟ تو جس میں سودے ہی سارے فنا کے ساتھ دل گیا ہوا ہے، زینتوں کے ساتھ، راحتوں کے ساتھ، سائشوں کے ساتھ، یہ تو بندہ جو فنا کا سودا لے کے خوش ہو رہا ہے، وہ کہاں کرتا۔ آگے اللہ تعالیٰ دیکھیں ہمیں کیا سمجھا رہا ہے۔